الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزارہا نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود پھر اطاعت سے روگردانی کرنے کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہی ہمارا بھی موضوع چل رہا تھا۔ اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر تفصیلی کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ اکثر آیات کا ذکر کر کے معتمد علیہ مستند تفاسیر کے روشنی میں ان واقعات کی یا ان آیات کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، میرا جو موضوع بھی چل رہا تھا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہود کا یہ حقیقتاً واقعہ ہے، لیکن چونکہ ان کے اثرات موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک بھی پہنچے، یعنی وہ لوگ انہی کے آباء و اجداد تھے، اس وجہ سے اس واقعے کو بھی یہاں ذکر کیا گیا اور اس سے ہم درس نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے لوگوں پر ہفتے کے دن شکار کرنا منع کیا تھا، کیونکہ وہ متبرک دن تھا، معظم دن تھا، اس دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور یہ قرآن کی آیت بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ ہفتے کے روز بہت زیادہ شکار ہوتا تھا، حتیٰ کہ مچھلیاں اس طرح دریا میں اوپر آتی تھیں کہ اگر کوئی ہاتھ سے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا تھا۔ اس کے برعکس باقی 6 دن میں مچھلیاں اکثر غائب رہتی تھیں اور بہت ہی کم جال میں پھنستی تھیں۔ ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کا یہ حیلہ اختیار کیا کہ نہر کے اندر نالیاں جمعے کے روز جیسے بنا دیا کرتے تھے، آگے گڑھے کھود دیے۔ اب جب ہفتے کا دن آتا، مچھلیاں کثیر آتیں اور وہ نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں تک پہنچ جاتی، تو یہ ان نالیوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن یہ کارروائی ہوتی، پھر اتوار کے روز یہ شکار کو پکڑتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم ہفتے کے روز شکار کو ہی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس پر گرفت فرمائی اور ان کی اس خیانت کو ظاہر فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے کا مطلب جال سے شکار کرنا یا کانٹے کے ذریعے شکار کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ مچھلیوں کو پکڑنا، قابو میں کرنا، یہ اصل منع کیا گیا تھا، اور یہ لوگ بھی سمجھتے تھے لیکن حیلہ اختیار کر رہے تھے، لہٰذا ان کی گرفت ہوئی۔ اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 قسم کے گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو یہی نافرمان گروہ تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان لوگوں کو منع کیا کرتا تھا، اور جب یہ باز نہیں آئے تو انہوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، ان سے دور ہو گئے اور ان کے درمیان ایک دیوار کو قائم کر دیا تھا۔ اور تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو نیوٹرل رہنا پسند کرتا تھا، وہ بولتا تھا بھئی ہم کسی کے پھڈے میں نہیں پڑتے، جسے ہم کہتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ بلکہ جو نصیحت کرنے والے تھے وہ لوگ ان کو بھی سمجھاتے تھے کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو، چھوڑ دو ان کو۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہم اپنے عذر کو تمام کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی سی تو کوشش کی، اب انہوں نے اطاعت نہیں کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ شاید یہ ہماری بات کو سن کر اس گناہ سے باز آ جائیں، اس لیے ہم نے یہ ان کو نصیحت کی ہے۔ اب جیسے کہ آگے ہم نے آپ کو عرض کیا تھا، اور اس پہ انشاءاللہ بھی ہم کافی کلام کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو اس برائی سے روک رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک سخت عذاب کے ساتھ، اور اس سبب سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے۔ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آج بھی اس دور میں بھی 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ گناہ گاروں کا ہے، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ نیک اکثر ان کے نیک اعمال و افعال ہوتے ہیں، توبہ میں جلدی کرتے ہیں، اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ان برائی کرنے والوں کو روکتے ہیں۔ اور ایک تیسرا ہمارا مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے کہ جو برائی کو روکنا پسند نہیں کرتا ہے، اگرچہ بعض اوقات خود برائی کر نہیں رہا ہوتا ہے، اور وہ ان دینداروں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس برائی کی نشاندہی کریں، چھوڑ دو ان کے حال پر۔
تو وہ ذرا تینوں قسم کے گروپ اس واقعے کو دیکھیے کہ ایک گروپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی اور دو گروپس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ وہی تھے جو برائی میں مبتلا تھے یا جو برائی سے روکنے والوں کو روکتے تھے اور مشورے دیتے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو روکنے کی۔ تو لہٰذا اب ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے گروہ میں ہیں۔ اگر ہم برائی والے گروہ میں ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، ڈریے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرنا چاہیے کہ آج یہ برائیاں جن کو مختلف ہیلے بہانے سے ہم اختیار کر لیتے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کروا کر ہمارے لیے برسوں آنسو بہانے کا سبب بن جائے۔ دوسرے وہ حضرات کہ جو تبلیغ دین کا فریضہ خاص سر انجام دے رہے ہیں، انہیں مبارکباد ہے، انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی اس تبلیغ دین کا کوئی اور رزلٹ حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو ضرور ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اخروی عذاب اور گرفت سے بچا رہے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق تبلیغ دین سے ہرگز نہ رکیں۔ مثال کے طور پر جیسے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اگر وہ برائی کو ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے۔ بدلنے کا مطلب ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم پھر زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو حکم چلا سکتے ہیں، جیسے کہ برسر اقتدار لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ سختی کے ساتھ لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ دوسرا پھر اور سختی کے ساتھ یعنی ہاتھ سے روکنے کے اندر افسر بھی آ جائیں گے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو اگر روک سکتے ہیں مار پیٹ کر، اگر کوئی بچہ برائی میں مبتلا ہے پہلے تو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب مارنے سے یا سختی کرنے سے یہ برائی سے باز آئے گا تو پھر یہ واجب ہے کہ سختی کی جائے۔ اسی طریقے سے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اسی طرح مار پیٹ کر سکتے ہیں۔ یوں ہی شوہر اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ خطا سے، گناہ سے باز نہیں آ رہے تو بقدر ضرورت اور اجازت شرعیہ کے مطابق وہ ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہوتا ہے زبان سے روکنے کا۔ اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر برسر اقتدار شخص ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سختی کی جائے تو پھر بغاوت سی پیدا ہوتی ہے، اس کے خلاف معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس پر قادر نہیں پاتا کہ وہ اپنے سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کسی کو روک سکے، تو کم از کم وہ اپنی زبان سے وہ بھی بولے۔ اب وہ اپنے پہلے درجے سے نیچے آ گیا ہے، اگرچہ حکومت اس کے پاس ہے، لیکن ہر شخص حکومت حاصل کرنے کے باوجود سختی کرنے کا پر قدرت بھی رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر افسر ہے، اسے خوف ہے اگر میں زیادہ سختی اور شدت کروں گا تو یہ ماتحت میرے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ شوہر کو خوف ہے اگر میں زیادہ سختی کروں گا تو اولاد باغی ہو جائے گی، جیسے جوان اولاد ہو جاتی ہے، یا بیوی سرکشی کرے گی اور وہ میری کہنا نہیں مانے گی اور مجھے چھوڑ کر ہی چلی جائے گی، اپنے میکے جا کے بیٹھ جائے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹیچرز اگر یہ خوف زدہ ہے، جیسے آج کل ہے ہی کہ کالج اور یونیورسٹی میں تو مار پیٹ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس ہی اس قسم کے ہوں کہ وہ گن اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں، اور خصوصاً امتحان کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کا سنا گیا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ مطلب ٹیبل پہ پہلی پستول رکھ دی جاتی ہے اور ٹیچر بیچارہ دور سے دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور قریب آ کر وہ اسے نقل سے منع نہیں کرتا ہے۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر کہاں بچے ایسے اسٹوڈنٹس کو مارا جا سکتا ہے؟ اور یہ تو اب چلیں کالج یونیورسٹی کی بات ہے، اب تو اسکول کے بچے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں یا اتنے کہہ لیجئے کہ وقت سے پہلے ہی انہوں نے درجہ بلوغت پر قدم رکھ لیا ہے کہ وہ ٹیچرز کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو لازم سی بات ہے کہ ایسی صورت میں وہ ہاتھ سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو زبان سے تو کم از کم کہیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ایسا درجہ، اچھا اسی طرح علماء اسلام زبان سے کہیں گے اور کہنا بھی چاہیے۔
ممبروں پر کہیں، جیسے اب چینلز ہیں، اب میں آپ کو کتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، بہت سے بھائی بہن ہمارے یہ پروگرامز دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے جو علماء تو منع ہی نہیں کرتے ہیں کسی چیز سے، علماء کو چاہیے کہ منع کریں۔ ارے بھائی آپ پروگرام تو دیکھیے کہ اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں منع کیا جا رہا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے پاس آ کے پہلے آپ کو باہر نکالا جائے اور پھر بتایا جائے حضرت میں منع کر رہا ہوں دیکھ لیجئے گا اور آپ گواہ بن جائیے، اور پھر منع کیا جائے تو پھر آپ مطمئن ہوں گے ہاں جی ہمارے سامنے منع کیا ہے۔ لیکن ہم حسن ظن قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہم سارا بلیم رکھ دیتے ہیں بسا اوقات علماء اسلام پر۔ تو بہرحال اگر کوئی عالم سستی یا کوتاہی میں مبتلا ہے تو واقعی وہ قابل گرفت ہے، انہیں زبان سے کہنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ انسان زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، اس وقت دل میں ایک برائی کو برا جاننا ہی انسان کے لیے کافی ہے، اور اسے گویا کہ اسی کا مکلف بنایا گیا ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر ایک حاکم ہے باقاعدہ ملک کہ اس کو اچھا بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، وہ طاقت سے بھی روک سکتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو مجبور پایا، پھر اس نے زبان پر غور و تفکر کیا، تو یہاں پر بھی بعض ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان زبان سے بھی کہے تو پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر وہ دل میں برا جانے کم از کم کسی چیز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امید ہے کہ بروز قیامت بری و ذمہ فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اگر افسر ہے وہ ماتحت کی حرکتیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ سوچتا ہے زبان سے بھی کہوں گا تو نخرے بہت ہیں صاحب، اور قیمتی آدمی ہے اور مجھے بلیک میل کرے گا، یہاں سے چلا جائے گا اور میرا کام خراب ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ دل میں اس برائی کو دیکھ کر برا محسوس تو کر رہا ہے لیکن زبان سے اس لیے نہیں کہتا کہ نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس کی بالکل گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے محتاج ہو جائے اور اولاد خود کفیل ہو جائے اور بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو ہی دبا دیا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اب سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہم اپنی لائف گزارنا چاہیں ہماری مرضی ہے۔ اور باپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں 2-3 دفعہ اور بولوں گا تو پھر شاید مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، تو اب ایک مجبوری کی صورت بن گئی کہ وہ دل میں کم از کم برا جان لے۔ اسی طریقے سے علماء اسلام ہوتے ہیں کہ علماء کا یقیناً منصب تبلیغ دین ہے اور اس فریضے کو سر انجام دیتے بھی رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہر شخص کے ساتھ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسے ہی علماء اسلام کے ساتھ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی فیملیز ہوتی ہے، ان کے بھی پیچھے بہت سے لوگوں کا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اگر وہ جیسے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ضرورت مندانہ قدم اٹھانے کی کوشش کریں اور کسی نے گولی مار دی، اب آپ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ جی ان علماء کو چاہیے کہ ہر ایک کے خلاف بولیں اور یہ جہاد ہے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اور جب وہ شخص مر گیا تو آپ تو شاید جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے، بس افسوس کا اظہار کر دیں گے ہو بڑا افسوس ہوا، چلیں جی اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اب اس کی بھی تو پیچھے ایک فیملی ہے، اس کا بھی تو کچھ کام ہیں، کاروبار ہیں، کچھ معاملات ہیں، ٹھیک ہے، موت تو اس کو اسی ٹائم پر آنی تھی لیکن معلوم تو نہیں تھا نا، تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس طرح ہلاکت میں مبتلا کرنا کس نے اس کی اجازت دی ہے، یا کون سی شریعت نے اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اس لیے فتاوی عالمگیری میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ میں اس برائی کو روک سکتا ہوں، میرے رکنے سے رک جائے گی اور اس میں کوئی فتنہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ اس کو خود جانی مالی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو واجب ہے کہ پھر یہ تبلیغ دین کرے۔ لیکن اگر اس کو یقین ہے سامنے والا نہیں مانے گا، بلکہ تذبذب بھی ہے کہ پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا، اور اسی طرح روکنے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو، سامنے والے کے باغی ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کی طرف سے زد و کوب مار پیٹ کرنے یا برا بھلا کہنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص تبلیغ دین چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ یقیناً ہر مقام پہ جاتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے، لیکن کیا ہر برائی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو روکنے کی کوشش فرمائی؟ یقینی سی بات ہے کہ بہت سی چیزوں سے اعراض فرمایا حکمتاً، کہ آپ ایک چیز کو برائی کو دیکھ رہے ہیں، ابھی قرآنی حکم نازل نہیں ہوا تو گرفت نہیں فرمائی، یا قرآنی حکم اگر مطلب یہ کہ اخلاقی لحاظ سے وہ بری چیز ہے، اگرچہ قرآنی حکم نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے بری چیز ہے، تو اس لیے بسا اوقات سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ فتنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ حتیٰ کہ جو شروع میں صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں اسلام کو چھپا کر رکھنے کا حکم تھا۔ یہ تو نہیں سرکار نے فرمایا فوراً ان سے کہ فوراً تبلیغ دین کرو اور جان کی پرواہ مت کرنا اور مال کی پرواہ مت کرنا، نہیں،
بلکہ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ اور اپنے بس ایمان کو بچاؤ، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، ابھی تبلیغ دین تمہیں نہیں کرنی ہے۔ تو اب ویسی ہی تقریباً صورتحال ہے، وہ زمانہ جاہلیت تھا، یہ بھی زمانہ جاہلیت سے کوئی دور ماحول نہیں ہے، کہ بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں کفاری حرکتیں کرتے تھے، آج ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی تبلیغ دین کرتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا، اور جو نصیحت کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ماں باپ ہوں، ٹیچرز ہوں، افسر ہوں، دوست ہی اگر کوئی نصیحت کی بات کہتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بہرحال ہمیں کم از کم ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو زبان سے بدلیں، نہیں تو دل میں برا جان لیں، تاکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکیں کہ یا رب کریم، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی ہمارے اندر ہمت تھی ہم نے روکنے کی کوشش کی، اب سامنے والا نہیں مانا تو الگ مسئلہ ہے۔ اب آیا بیچ کا گروپ، یہ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بعض اوقات برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات برائی نہیں کر رہے ہوتے لیکن کسی کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، نہ دل میں اس کو برا جانتے ہیں۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے، پیٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو، مار رہے ہیں، روکیں گے نہیں، بلکہ بعض اوقات کو روکنے آگے بولیں گے ٹھہر جا لڑنے دے، تو دو چار ہاتھ لگ جائے نا پھر روکیں گے، یعنی وہ مزے لیتے ہیں، ان کو لطف آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے اولاد کو سمجھا رہا ہے، دوست کو سمجھا رہا ہے، تو یہ نیوٹرل طبقہ بولتا ہے ارے یار چھوڑو، تمہیں کیا ضرورت ہے سمجھانے کی، اس نے اپنی خبر میں جانا ہے، تم نے اپنے جانا، چلو یار چلتے ہیں باہر چائے پیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو برائی سے روکا جائے۔ ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم اس طبقے میں تو نہیں ہیں کہ ہم خود تو کسی کو روکتے نہیں، نہ اس کی برائی کو دل میں برا جانتے ہیں، بلکہ اگر کوئی تبلیغ دین کر رہا ہو تو الٹا اس پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نافرمان بھی مارا جائے گا، اور اس قسم کے لوگ کہ جو تبلیغ دین نہ خود کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دینا پسند کرتے ہیں، ان کی بھی میدان محشر میں گرفت ہوگی۔ تو اگر یہ ان دو گروپ میں ہمارا تعلق ظاہر ہو جائے تو ہمیں فوراً اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حیلہ نہیں چلے گا۔ تو اگر ہم حیلہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ جیسے بعض لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے اپنے آپ کو معاذ اللہ کو کافر لکھ دے، مثال کے طور پر کہ چلو یار کافر میں لکھ دیتا ہوں تو بینک سے زکوٰۃ نہیں کٹے گی، یا باہر کے ملک میں ویزا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کافر لکھ دیا معاذ اللہ، تو یاد رکھیں اس طرح انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو کافر مت کہو، اپنے آپ کو کافر قرار نہ دو۔ لیکن انسان کہتا ہے کہ میری کوئی نیت کوئی اپنے آپ کو کافر کہنے کی، ویزا لینا ہے، خالی نیشنلٹی حاصل کرنی ہے، فلاں چیز فلاں فائدہ حاصل کرنا ہے، فلاں بینیفٹس حاصل کرنا ہے، اس کے لیے انسان اپنے آپ کو کافر لکھ دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نام لکھوا دیتا ہے کہ جن پر کوئی حکم کفر ہوتا ہے، اور ان گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شرعی ہیلہ آپ سمجھتے ہیں کہ شرعی ہیلہ کرنا چاہیں، تو پہلے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے آپ معلوم کریں، اس کے بعد عملی قدم اٹھائیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ عالم سے بھی معلوم کریں، مفتی سے معلوم کریں، اس لیے کہ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر عالم میں مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ علم پڑھنے کے بعد یقیناً بہت سا شعور حاصل ہوتا ہے، لیکن فتویٰ دینے کی فیلڈ بالکل الگ فیلڈ ہے۔ فتویٰ دینا ایک بڑی مہارت کا تقاضا کرتا ہے، تھوڑی سی جزیات کی بنا پر، تھوڑے مسائل کی بنا پر مختلف تھوڑا سا پہلو بدلتا ہے تو شرعی حکم بھی بدل جایا کرتا ہے۔ اس لیے جو حضرات صرف مقرر ہیں، جو صرف عالم ہیں اور افتاء سے یا مفتی کی فیلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جب جواب دیتے ہیں، کسی سوال کا جواب دیں تو بعض اوقات ادھورا سا محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات غلط بھی جواب دیتے ہوئے سنا گیا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں صحیح مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ غلط مسئلہ سمجھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی 3 طلاق دے دیں تو کہتے ہیں جی ہم نے مسئلہ معلوم کر لیا، بس 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے تو اب ہمارے لیے ساتھ رہنا جائز ہے۔ ارے بھائی کس نے کہا آپ کو کہ 3 طلاق کے بعد 60 مساکین کو کھانا کھلانے سے طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں اور میاں بیوی دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے اور ان کا ساتھ رہنا حلال ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو فلاں عالم صاحب سے پوچھ لیا تھا۔ اب وہ عالم کون ہے بیچارہ، مجہول سا عالم کہ جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے اور اس نے غلط مسئلہ بتا دیا۔
تو ہوتا یہی ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی ادارے سے، دینی ادارے سے بھی فارغ ہوتے ہیں طلبہ، جیسے 7 سال 8 سال 10 سال بھی پڑھتے ہیں، اگر انہوں نے فتویٰ نویسی باقاعدہ نہیں سیکھی ہے، مسائل کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت کی بیداری کا اہتمام نہیں کیا ہے، تو وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک عام فطری تقاضا ہے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہو، مثال کے طور پہ کان کی بیماری ہو گئی، تو آپ کوشش کریں گے کہ اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیں کہ جو اس میں مہارت رکھتا ہو۔ آپ پوچھیں گے کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، اگر آپ واقعی افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر اس اچھے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کان کا علاج کروانا شروع کر دیں۔ تو اسی طریقے سے پھر مسائل کی فیلڈ میں بھی آپ کو یہ تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب جسمانی تعمیر و ترقی کے لیے ہم ماہر شخص کو تلاش کرتے ہیں، بچے کو اگر کسی اسکول میں کالج میں داخل کروانا ہو تو بہترین اسکول کالج کا انتخاب کیا جاتا ہے، اگر بچے کے لیے کسی ٹیوشن سینٹر کا یا ٹیوٹر کا گھر میں انتظام کرنا ہو تو بہترین شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے اپنے دینی معلومات کے، دینی مسائل کے حل کے لیے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب کریں کہ جو اس فیلڈ کا ماہر شخص ہو، چاہے وہ ایک ہوں 2 ہوں کوئی بھی ہو، مطلب اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں اور ان میں واقعی مسائل کو سمجھ کر دینی الجھن کو سلجھانے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بہت شدید قسم کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا حیلہ شرعی ہر جگہ نہیں چلتا ہے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کا حیلہ شرعی کر کے اور انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں وہ پیسہ لگا دیا، ذاتی استعمال میں، اور کہتے ہیں شرعی حیلے کے بعد تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو ان سے یہ پوچھئے کہ شرعی حیلہ کیا ہر مقام پہ جائز ہوتا ہے؟ یہ تو علماء نے خاص خاص مقام پہ اجازت دی تھی، ہم نے کھیل ہی بنا لیا۔ بہرحال اس پر ضرور توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔